كثيرا وصلوا على السواء السبيل نور سماء محمد جو بھی اس بیماری کو پڑ گیا اس کا علاج بڑا سخت ہے. جو اس بیماری کو غرور کو پڑ جائے پھر اندھیرے میں اس کی مدمت پڑے گی. جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ غرور انسان کے عقیدے کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور جب عقیدہ کھوکھلا ہو جائے تو عمل کی کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہ جب مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اگر میں اس جگہ کو گیا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے, میرے بات عقیدے میں بہت ہے تو میں وہاں سے نہیں آؤں گا. جب اس کو یہ پتہ چل جائے تو کوئی آ جاتا ہے اس طرح لوگوں کہ وہ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو اس کی نماز چاہے جب اس سے پڑھائی جائے وہ نہیں رہتی تو ایک خوشی اور دل کے ساتھ پڑھی جائے. یعنی عقیدے علوم کھوکھلا کر دیتا ہے. کبھی آئمہ علیہ السلام کو اس عقیدے کے ساتھ جنگ کی اور آپ مجھے کہتے ہوں گے عرض کیا تھا کہ یہ عقیدہ اقوام میں چلتا ہے, اقواموں کی بربادی کا سبب بنا. اس کے بعد مذاہب اور ادیان میں آیا یہودیوں کی بربادی کا سبب بنا. پھر نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے وجود کیا. پھر یہ تہمت لگائی گئی کہ یہ مذہب تشیع عبداللہ ابن سبا کا بنایا ہوا ہے. تو ہم لوگ آپ کو ذکر میں کل کیا تھا کہ یہ مذہب تشیع اور شیعہ تب سے ہے جب سے تیرے اچھے لوگ ہیں. یہ حقیقت ہے, ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑے گی اور مذہب تشیع میں مختلف وجوہات کی وجہ سے مختلف ٹائم میں علوم کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی. مگر یہ مکتب تشیع کا بنیاد ہے کہ اگر اس مکتب پہ آپ اس طرح محاورت کر گئے, سرخاب کا پر لگا دیں تو یہ اس کا سرخاب کا پر ہوگا کہ مذہب تشیع نے اپنا دامن ہمیشہ غرور سے پار رکھا. کبھی بھی ہم نے غرور زدہ احادیث یا غرور زدہ اشخاص کو مکتب کی نمائندگی نہیں دی. جو اس بیماری میں پڑا ہے ہمارا عام سا بندہ بھی اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے. لوگوں جتنے ہو یا کسی بھی ذات کا ہو, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہوتا. ہمیں سروکار آل محمد کی احادیث سے ہونا چاہیے جو آل محمد علیہ السلام نے علوم کی مذمت میں بیان کی. بہت ساری رسول اللہ سے لے کے امام مہدی علیہ السلام
انصاف کے معنی میں نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں عام دیا جاتا ہے. عدل اور چیز ہے، انصاف ہو، انصاف آدھا آدھا دینا. عدل اعطاء کل ذی حق حقہ، جو جس کا حقدار اسے دیا جائے، جو علم کا حقدار اسے علم دیا جائے، جو تلوار کا حقدار اسے تلوار دیا جائے، جو چادر کے نیچے آنے کے قابل اسے چادر میں رکھا جائے، جو دور ہو اسے چادر میں وہیں پہ کھڑی ہو جائے. اب یہ قلوب جو ہے وہ عدل کے مقابلے میں، اب یہ ایک سفر بڑے محمد والے توجہ کیجیے گا کہ ہمارے برادران نے اس پہ کافی غلو کیا. 8 آیات ہم نے اپنے اندر جمع کی تھی جب نوٹس بنا رہا تھا، پھر فتح پورے 2 آیات میں لکھنے کی اجازت ملی. 250 صفحات کے قریب اس نے لکھا، جو لوگ جاتے اس کی اجازت اتنی وہ سمجھیے اس سے آگے نہیں کر سکتے، مگر وہ مضامین ہم نے سیو کیے. ان آیات میں اصل میں جو جس کا حقدار تھا اس کے لیے یہ آیات نہیں رکھی گئی. اس کے تطبیق جب ہوتی ہے کہ اس کے لیے ان افراد کو چنا گیا جو اس کے مستحق نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی مگر آپ ساتھ میں چھوڑیے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ ان آیات میں غلو سے کام لیا گیا. کبھی ہم نے اسے تفصیل سے بیان کیا اور اپنی تھیسس میں کسی بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کسی بھی شیعہ. ان آیات میں سے ایک آیا اور یہ میں نے کہا تھا یہ ہمارا طور امتیاز ہے. ہم نے ہمیشہ غلو والی احادیث سے اپنے دامن کو پاک رکھا ہے، مگر دوسری جگہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ڈوبتے تو ڈوبتے کا سہارا. فضائل میں وہی روایات پڑھی جاتی ہیں جو ان کی شان میں غلو ہوتی ہے. اور میں نے اسی سیدہ کوٹ میں بینر لگتے ہوئے دیکھتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو خدا ہوگا. میرے اسی سیدہ کوٹ میں نبی نہیں کہا. در حالانکہ اس روایات کو، ان جیسی روایات کو خود علماء اہل سنت موضوعات میں سے جعلیات میں سے قرار دیتے ہیں. یہ بنی ہوئی ہے، کوئی رسول نے اس طرح نہیں فرمایا. موضوعات ابن جوزی ہو یا دوسرے موضوعات کی کتاب، انہوں نے لکھا کہ یہ ساری جعلی احادیث ہیں، مگر پھر بھی ابھی تک کیونکہ سکہ چل جائے بازار میں نہ چلے. اور کیا لکھا جائے، اور کیا لکھا. مگر ہم نے ہمیشہ اپنے دامن کو پاک رکھا ہے غالبوں سے بھی، غلو زدہ روایات سے بھی. اور وہ بیانات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کہیں یہ غلو اس ہتھیار کی طرح نہ ہو جائے جو ناموں سے رسالت کے لیے قانون کرنا تھا کہ جس کی جب مرضی ہو ناموں سے رسالت کے قاعدے اور قانون کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی بات کی. اور ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ جب کہ مولانا پہ کبھی بات تنقید ہوتی ہے، مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ تو دین کے مخالف ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو اس طرح نہ ہو کہ جب بھی کوئی مخالف ہو اس کی پگڑی اتارنے کے لیے ہم غلو کا ہتھیار استعمال کریں. جو غلو ہے وہ ہے، جو روایات علماء نے بیان کی ہے وہ روایات ہے. باقی اگر انسان ہر ایک کو اسی کے ساتھ کام کرے کہ یہ بھی گالی، یہ بھی گالی، یہ بھی گالی، تو نہیں، آپ ہی رہ جائیں گے. اکثر بات میں یعنی یہ تو امتیاز کہ ہم ہمیشہ اپنے دامن کو غلو زدہ احادیث سے پاک رکھتے ہیں. توجہ ہے، مگر دوسرے مذاہب اور فرق میں یہ نہیں ہوتا.
محمد اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، جو ان کے ساتھ ہے وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار اور آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ آیت بعض افراد میں صرف کرتی ہے، سب کو نہیں کہ نہیں اس سے مراد فلا فلا ہے۔ پھر ہم نے پوری تحقیق کے ساتھ اگر وہ دشمن کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جملہ کہنا ہوگا تو سمجھ گیا فضائل معراج پہ پہنچ جائے گا۔ جو نہ سمجھ سکے وہ پڑوسی سے پوچھ لے کہ آپ کہتے کہ فلاں بھی اتنے بہادر تھے کہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار تھے۔ بھئی بہادری کی حد یہ تھی کہ انہیں کبھی زخم خطرہ نہ آیا۔ کافر کے ہاتھوں
اصحاب رسول میں سے کچھ نہیں سب سے رحماء بینہم آپس میں رحیم ہے. یہ بھی بات اصحاب کی سے. پھر ہم نے وہ تمام مشاجرات کھول کے رکھ دی ہے کہ کس نے کس کی ماں اور بہن نے گالیاں ہیں دوسرے کی. آپ کہتے ہیں شیر شکر ہے پہلے ان کا آپس میں بننا تو ثابت کرو. یہ آیات جب میں تھیسس کا دفاع کر رہا تھا تو استاد نے کہا کہ یہ تو آپ نے آیات جن میں ہمارے برادران نے غلوب کیا ہے فقط آیات لکھی ہے 250 صفحے پہ. احادیث کے بارے میں کیوں نہیں کیا؟ تو کیونکہ ایران میں انصاف کر کے کم کام ہوتا ہے. میں نے کیا کیونکہ احادیث میں کام ہو چکا تھا. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. احادیث میں نہیں ہوا نہیں کیونکہ ہوا ہے. آپ لکھنؤ کے عالم دین میر حامد حسین لکھنوی لے گئے. انہوں نے شوارق النصوص علی تنظیم فضائل النصوص ترجمہ کر دو کتاب کا. شوارق النصوص نصوں کی برساتیں علی تنظیم فضائل النصوص چوروں کے جھوٹے فضائلوں کے اوپر. نصوص نص چور کے مطلب یعنی جن چوروں کے پاس اور کچھ نہیں تھا فضائل میں جو فضائل بنائے گئے ان کے لیے ان کو نص کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے قاتل کیا. کئی کام ہو چکا ہے تفصیل سے آیا صاحب نے کیا ہے تو میں اس کو نہیں کہہ رہا تھا. اور عجیب ہے یعنی انہوں نے تبدیل جواد علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے کہ جو مفتی اعظم کے ساتھ 3 مناظرے بولا تبدیل جواد کے 8 یا 9 سال کی عمر میں مفتی اعظم کے ساتھ جب وہ بیٹھا تھا پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اس بچے سے سوال کروں تو کروں کیا؟ تو مولانا نے کہا تھا کرے. پھر اس نے سوال کیے تھے مولا سے تو مولا نے اسے کہا اس نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائے کہ جو حالت احرام میں کوئی گناہ کر لے سیر کر لے شکار کر لے تو حالت احرام میں اس میں کفارہ کتنا ہوگا؟ کیونکہ مسائل شریعہ میں حج کے مسائل میں چھوٹا تعلیم کتاب حج دوسرے کتابوں سے بڑا ہے. احادیث کے حساب سے بھی مسائل شریعہ کے 3 جلد کتاب حج پہ مشتمل ہے. حج کے احکامات پہ مشتمل ہے. احکامات میں سب سے سخت احکام حج کے ہیں. پھر حج میں سب سے سخت مسائل کفارات کے ہیں کہ کس چیز پہ کتنا کفارہ اور کب ہوگا. تو یہ ابن اقسم نے کہا کہ جس طرح بات کر دوں کہ امام سے ایسا سوال پوچھوں جس میں وہ پھنسے رہے. تو اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں جو حالت احرام میں سیر کر لے شکار کر لے اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ اپنے ذات باطن میں سمجھ رہا تھا. میں نے بڑا ایک مشکل سوال کر دیا. تو مولا نے اسے کہا پہلے سوال کرنے کا طریقہ سیکھ لے. مولا نے اس کے سوال سے 22 شکوک نکالی. کیا یہ بتاؤ جو شکار کرنے والا تھا وہ بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ پہلی مرتبہ کر رہا تھا یا مصر تھا؟ چھوٹے جانور میں شکار کیا تھا یا بڑے کا؟ ہل میں کیا تھا یا حرام میں؟ پرندہ تھا یا جانور تھا؟ اس کے بعد اسے غالب وہ اپنی غلطی پہ یا مصر تھا؟ مولا شکوک نکالنے جاتے ہیں تو یحییٰ ابن اقسم کے چہرے سے حقائق دور ہو گئے. پریشان ہو جاتا ہے کہ سوال یہ کیا تھا اور اتنے سارے. پھر امام نے سب کے جواب دیے. پھر امام نے کہا کہ اجازت ہے میں تجھ سے ایک سوال کروں. تو وہ اپنے کو جانتا تھا. کہا اگر مجھے آئے گا تو میں جواب دوں گا. تو مولا نے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سے مرد اور عورت ہیں جو صبح کے وقت ایک دوسرے پہ حرام تھے. جیسے ہی ظہر کا وقت آیا حلال ہو گئے. پھر جیسے ہی عصر کا وقت آیا پھر حرام ہو گئے. پھر مغرب کے وقت حلال ہو گئے. پھر عشاء کے وقت حرام ہو گئے. پھر جب نماز تہجد کا وقت آیا پھر حلال ہو گئے. پھر نماز صبح سے پہلے پھر حرام. صبح کے بعد پھر حلال. یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک ہی مرد ایک ہی عورت کبھی حلال ہو رہی ہے کبھی حرام. وہ جواب میں دے پایا امام نے تفصیل. اب میں اس بات پہ آتا ہوں. اس نے
بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو مولا نے فرمایا یہ تمہارے علماء نے لکھا یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ ہمارے دادا حسن و حسین کے لیے آئی ہے، ان کے مقابلے میں یہ بنائی گئی ہے۔ تم خود ہی اپنی فلاں جگہ کو کہتے ہو کہ جنت میں کوئی بوڑھا جا ہی نہیں سکتا، اور اس طرح کے بوڑھے تو بالکل ہی نہیں جائیں۔ عیسیٰ کا ظہور، یہ سب سے کیوں ارتفاعی کو لیتے ہیں، یعنی تمام انبیاء کی
ہمارے برادران اہل سنت نے نقل کی ہے۔ تو آل محمد علیہ السلام کی شان میں تو غلو کی بات ہو، پہلے آپ اپنا گھر صاف رکھیں۔ آپ یہ جو احادیث بیان کرتے ہیں یہ کسی عالم آپ کے حقیقت اپنے عالموں نے قبول نہیں کی، مگر کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے، مادان میں بک رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے بہت ساری احادیث اس طرح کی، مگر میں اس کے بعد میں جیسے گھر کیا تھا جاؤں گا تو کافی حد تک جانا پڑے گا۔ میں اپنے گھر کی بات کروں گا، اپنے گھر کی صفائی کی بات کروں گا، اور ہم یہ دل سے اقرار کرتے ہیں کہ مذہب تشیع میں کچھ نااندیش افراد نے یہ غلو کیا، مگر میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارا درہ امتیاز ہے کہ ہم ان کی نشاندہی کرتے آئے، انہیں جدا رکھتے آئے، اپنا دامن ہمیشہ ان سے جدا رکھا ہے، اور اس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ملاک بیان کیے کہ کون سی بات غلو ہوگی، کون سی بات غلو، یعنی جب آپ جائیں گے تو ایک پیرامیٹر صاف ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے آپ کو پتا چلے یہ غلو ہے کہ نہیں۔ ان میں سے میں کچھ آج کے لیے بیان کر کے انشاءاللہ کل سے ان میں تفصیل سے بات کروں گا کہ وہ ملاک اور معیار کیا ہے جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ جن کو جان کے ہم غلو سے بچ سکتے ہیں، اور غلو ایسی عجیب چیز ہے، یعنی اتنی شدید چیز ہے کہ میں کچھ احادیث بیان کر دیتا ہوں کہ جو غلو سے بچنا چاہتا ہے، اہل بیت کی سیرت کیا رہی ہے کہ غلو کتنا شدید ہے اور کتنا غلیظ ہے۔ کچھ روایات میں آپ کے خدمت میں بولوں گا، امام اپنے ولی نعمت امام رضا علیہ السلام اور علماء نے اس کے احکامات شریعہ جو 8 ہوتے ہیں، کیا گالیوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ نہ کھایا جا سکتا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی دسترخوان پہ نعوذ باللہ کوئی شراب پی رہا ہے، آپ اپنی حلال غذا کھا رہے، آپ کی حلال غذا اس دسترخوان پہ کھانا حرام ہے، یعنی شراب کی اتنی مذمت پی اگلا رہا ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ کہ لوگ کرنا ایسے ہوٹل پہ جہاں پہ شراب سرو کی جاتی ہے، میں نہیں کرتا، مثال کے طور پہ اگلا کرتا ہے، آیا اس پہ جائز ہے وہاں پہ اس بات کا کام کرتا ہے، یعنی شراب کی مذمت اور غلو کی مذمت دیکھ لیجیے گا، عجیب ہے کہ میرا ایسے بات میں میں نے غالیوں اور مفوضہ کے بارے میں کل انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا، مفوضہ کیسے کہا جاتا ہے۔ مولا سے یہ سوال کیا یہ غلات اور مفوضہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا الغلات کفار، غلات کافر ہیں، والمفوضہ مشرکون، مفوضہ مشرک ہے۔ آگے کا جملہ من جالسہم او خالتہم او عاقلہم او شاربہم او واصلہم او
اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غلوف ہے۔ بس دو جملے ذکر مصیبت کے، یہ غلوف اہل بیت علیہ السلام کے دین کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے۔ غلوف سے انسان بچے۔ آل محمد علیہ السلام پہ یہ مصیبت کم ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیے گئے کہ ہم دوسرے ظلم کریں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام فرماتے یا محمد بن علی قد آذانا چہلا و شیعہ و حمقاہم، اے محمد بن علی ہمارے شیعوں میں سے احمد اور جاہلوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی، وہ ہمارے لیے ایسی باتیں کر دیتے جو ہم نے اپنے لیے نہیں۔ تو کوشش کرے انسان اہل بیت علیہ السلام کے حق میں ظالم